مجید پڑھا بھی کریں، قرآن سے محبت بھی کیا کریں۔ پچھلے ہفتے کی رات میں لاہور میں تھا، ایک عالم دین نے مجھے بتایا، بلکہ انہوں نے محفل میں بتایا اور پھر میں نے ساتھ بیٹھا تھا تو مجھے بھی بتا رہے تھے، کہتے جی میں ایک باری بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کو ٹر گیا تو میں انہوں نے آخیا، انہوں نے بڑی یارانہ دوستانہ سی، تو کہیں میں آخیا بابا جی یہ دسو بھی انہیں سونے کیوں ہو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو مجھے بھی بڑی اچھی بات لگی، اس لیے میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ کل رات میں کراچی تھا، میں نے وہاں بھی سنائی ہے یہ بات، بڑے خوش ہوئے ہو آج۔ تو وہ کہنے لگے کہ پتر نہ تے پانی دا کو عمل دخل ہے، نہ صابنہ دا، نہ شیمپواں دا، نہ لوشناں دا، تے نہ میں کدی لایا ہے۔ انہیں آخیا بابا پھر ایڈا سونا کی میں کو سانو بھی دس؟ تو کہنے لگے میں اقبال دا بھی حافظ ہاں تے اللہ دے قرآن دا بھی پکا حافظ ہاں، اے دے باوجود میں قرآن جدو پڑھنا نا تے میں کھول کے تے ویکھ کے پڑھدا ہونا۔ وہ تو چھیتی کر رہے، تو تیسری باری آیا تو ہن میں تینوں ایتھے پھڑ کے کرسی دے نال بٹھا لینا ہے، جا میرا پتر اگے چل، جیڑی گل ہے سن کے اٹھ بھئی اٹھ، چھیتی کر چھیتی۔ مینوں اصل تقریر بھول جاندی نے، یقیناً کو مہمان آئے انہوں نے، اٹھ 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 سونے چھیتی کر، منٹ مار انہوں بٹھا کے آ، ہاں انہوں کو جڑا فیڈر او فیڈر کہنا جڑا کو چاہ پانی دینا دے کے تے آ جا۔ بولو تے صحیح نا سبحان اللہ ہے، ناراض نہ ہونا، یہ بھی ایک ذوق کی دنیا ہوتی ہے نا، ناراض نہیں ہوئے۔ او سالو جدو سجا کبا میں کنڈیکٹری نال میں تقریر بھول جان دیجئے، معافی دے دینا مجھے ہے۔ تو اس واسطے اب گل وہ کیڑی سی، بابا جی دی، سوری بابا جی دی گل، وہ کہنے لگے میں قرآن کھول کے پڑھدا ہونا۔ انہوں نے کہا بابا جی میں نہ کوئی خاص سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے گل وڈی سنائی، میں پوچھا تسی سونے کیویں ہوئے ہو؟ تو بابا جی نے جڑا جواب دیتا نا جی، وہ کہنے لگے مینوں کہنے لگے تو نہیں سمجھیا؟ میں کہنے میں نہیں سمجھیا۔ تو کہنے لگے جلیا، جی کہنے تھے نا، وہ کہنے لگے وہ جلیا جدوں قرآن کھلیا نا تے صرف اے نہ سوچ بے میں قرآن نو ویکھنا، تینوں اے نہیں پتا کہ قرآن بھی مینوں ویکھدا ہے۔ جدو اسی قرآن نو ویکھیے تے اسی قاری بننے ہاں، تے جدو قرآن سانو ویکھے تے اسی سونے بن جانے ہاں۔ توجہ ہے سارے ویران دی؟ کوئی نہیں توجہ ہے نا؟ تو ہن قرآن پڑھو گے، اور میں صدقے جاواں سیدی امیر اہل سنتوں، کیسی تربیت فرمائی۔ بلکہ وہ روزانہ دے معمولات دے وچ ایک عمل بھی ہے کہ روزانہ قرآن دیاں 3 آیتاں پڑھنیاں جے۔ سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس اتار قادری رضوی مدنی چینل والے ممتاز قادری دا مرشد، سمجھ آؤندی بھئی ہے؟ قرآن مجید سے ایسی محبت ہے۔ اور آج کل بھی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں امیر اہل سنت بھی جب قرآن پڑھتے ہیں ہاتھوں میں پکڑ کر ایسے کھول کے پڑھتے ہیں، سمجھ آئی نا؟ اور پھر بابیاں دا چہرہ ویکھیا کرو، وجاہت نظر نہیں ٹک دی، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ قرآن نال پیار کرو سنگیو، اللہ فرماندا انا ارسلناک بالحق، اسی تانوں حق یعنی قرآن دے نال بھیجیا، پہلی تفسیر سچ اور دوسری قرآن، اسی تانوں قرآن دے نال بھیجیا۔ حضور قرآن لے کے آئے نے تے اسی روزانہ اخباراں پڑھن تے زور رکھے ہے، اخباراں جلے پڑھن جاندے ہو نا تے جڑا گھر قرآن تشریف فرما ہے نا، وہ سانو پکار کے کہندا یارا کمڑا ہو گئے ہیں، ایک دن دیا خبراں پڑھنا ہے، وہ کدی مینوں بھی کھول کے پڑھ، ابتدائے خلق تو لگ کے انتہائے خلق تک تو ہر شے میرے اندر ہے، مینوں تو پڑھدا ہی نہیں۔ کیا میں امید کراں کہ آپا قرآن پڑھاں گے؟ ایک حدیث سناواں تانوں، اے توجہ فرمایا جی، مستدرک کتاب التلاوت دے اندر ہے، نبی پاک مفہوماً سنا رہے ہیں، آپ نے فرمایا مسافر چنگا لگدا ہے، حضور نے فرمایا مسافر کیڑا؟ فرمایا جڑا منزل تو سبق شروع کرے تو منزل مقصود تک جاوے، تے پھر آوے تو پھر جاوے، پھر آوے تو پھر جاوے، رکے نہ تھکے نہ۔ حضور سانو سمجھ کوئی نہیں آئی، فرمایا سمجھانے ہاں، فرمایا اس تو مراد وہ مسافر جے جڑا الحمد دی الف تو قرآن شروع کرے تو والناس دی سین تک پڑھ دے ہی چلے آ جاوے، تلاوت کلام والا سفر جاری رکھے، فرمایا مسافر چنگا لگدا۔ تے جدو قرآن مک جائے پھر تھک کے نہ بیٹھے بابا پڑھ لیا، فرمایا پھر آ کے دوبارہ مڈو شروع کر چلے، پھر جاوے پھر آوے، فرمایا جڑا حیاتی یہ تلاوت والا سفر جاری رکھے وہ میں مصطفیٰ نو بڑا پسند آوندا ہے۔
کیا میں امید کراں کہ قرآن پڑھاں گے؟ اساں سوکھا ہی طریقہ رکھیا ہے نا جی، رمضان شریف آوے مولوی صاحب نو 500 روپیہ دے دیتا، قاری صاحب شہر جاؤ نا تے 500 دے جڑے 2 قرآن ہوندے وہ لے جے مسجد چ رکھنے نے. میں کہ شکر کر تینوں 500 دے 2 لب جاندے نے، تینوں مول دینا پیندا نا جویں کربلا دے وچ حسین پاک نے دتا ہے، تینوں لگ پتہ جاندا ہے قرآن کنے دا ہوندا ہے. او بیٹھے ہو اس بات کو سمجھو ذرا اور دل کی تختی پہ لکھو. 2 مسیح قرآن لے آ کے رکھ دیتے اور اتنا راضی ہوندا ہی نا بابا میری جنت دی ٹکٹ پکی. میں کہا کتے اگا ہی نہ جا پائی، تھوڑا جا خدا دا خوف کرو، ناراض نہ ہونا ہے بات نو سمجھو. قرآن شریف تے مسجد دے وچ پہلو ہی اینے پے نے، بس اوقات حضرت الماریاں اینے قرآن نے بھی جدو نواں رکھو نا تے جڑا تھلے پہ آوندا اودی ویسے جلد ہی خراب ہو جاندی ہے. اینے قرآن شریف تشریف فرمانے. اللہ دا نام منو، قرآن نواں رکھن تو بہتر ہے محلے دے وچوں کو 15-20 بچے لے کے آؤ روزانہ، انہاں کو آؤ پترو قرآن بہت پے نے، آپ نا مسجد چ بہ کے قرآن دا سپارہ پڑھ کے آئیے. وہ کوئی اینج دا ماحول بناؤ یار، کوئی اینج دا ماحول بناؤ. کیا میں امید کراں قرآن پڑھاں گے آپ حضرات؟ نا سارے چپ ہو گئے. تقریر سانو واقعی قاری صاحب صحیح کہتے ہیں بارے نہیں تقریراں سانو، لیکن بھائی جان ہے بڑیاں ضروری ہے. ہماری شفا قرآن میں ہے اور ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس ٹوکن لیتے ہیں، 8 دن دا ٹائم ملتا، 8 دن تک ڈاکٹر دا ویٹ کرتا ہے. اور ہماری شفا کہاں ہے؟ قرآن میں. 8 دن قرآن نہیں پڑھتا، انتظار چ ہی رہندا ہے. آپ توجہ نہیں فرما رہے میری باتوں پر. سادہ بات کہہ دوں اگر آپ اجازت دیں تو. ہائے ہائے ہائے، میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے. دیکھو دنیا دار الاسباب ہے، یہ سبب کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، تو یہ جانے میں حرج نہیں ہے. لیکن ہر ویلے ڈاکٹراں کو بیٹھے رہنا اور قرآن 6 مہینے ہو گئے ہاتھ نہیں لایا، یار یہ ہفتہ قرآن پڑھ کے وے کا ہو سکتا ہے ڈاکٹر والی پرچی پیچھے رہ جائے، رب دا قرآن اگے نکل جائے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت والجماعت. توجہ فرما رہے آپ فرنٹ سیٹوں والے، سمجھ آ رہی ہے گل؟ سن کے سواد بھی آਉਂدا پیا کہ کوئی نہیں آਉਂدا پیا؟ میں این جی میں تقریر کرنی جے اور آپ سنتے رہتے ہیں، میرا مزاج ہی یہی ہے. دوستان گرامی، اس واسطے قرآن مجید برہان رشید کو پڑھیے بھائی. ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، صرف اپنے من کو جواب دینا ہے. جتنے بیٹھے ہیں ذرا غور کیجیے، ہم نے کتنے دن ہو گیا قرآن کھول کے نہیں پڑھا؟ بس سارا چانن ہو گیا جناب. تبصرے کر لو تو اینا تو وڈا مار کو نہیں کوئی نہیں نظر آؤں. نیلال مسٹرانگ سارے ہی بنے بیٹھے ہوندے نے، انج جویں افلاطون دے بھی ابے ہوندے نے، انج دا تبصرہ کردے نے. اوئے ہوئے ہوئے اے ہو گیا، ہو گیا، اے ہو گیا. تبصرے انج دے نے، اوقات ہے کہ قرآن پڑھیاں سال گزر گئے، نماز پڑھیاں آخری چیتا ہی کوئی نہیں. نماز پڑھو گے؟ آہو. تو میں کہا جنازے والی یا عید والی کیڑی پڑھو گے؟ حالانکہ فرض ہے. جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ بیرون ملک سے آ جاتے ہیں، لیکن فرض پڑھنے کے لیے نال والے گھروں نکل کے مسیتے نہیں آتے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی احباب کو؟ میرے عزیز، میرے پیارے، میرے بھائی، ان باتوں کو سوچو. تبصرے چھوڑو، رب کا قرآن پڑھو. بٹھے ہی پہ گئے ہو یار. رب کے قرآن کی بڑی برکات ہیں. جو پڑھتا ہے نا کدی غریب نہیں جے رہندا. یہ علامہ عبدالوہاب شارانی جیسے بزرگوں کو پڑھیں تو یہ باتیں ملتی ہیں اور یہ بڑے ہیرے ہوتے ہیں. توجہ فرمائیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے پاس حضرت عثمان غنی گئے اور آپ نا پیسوں کی کچھ تھیلیاں لے کے گئے، اشرفیوں کی بھری ہوئی. یہ میں آپ کے لیے لے کے آیا. کیوں؟ فرمایا مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی بیٹیاں جو ہے نا وہ بڑی ہو چکی ہیں، تو یہ ان کے کام آ جائیں گے. سمجھ گئے انہیں؟ آپ پڑھنے پڑھانے والے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے ساری یاتی مدینے کے بچے ہی پڑھائے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہا یہ ان کے کام آ جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے دیندار بندے کی خدمت کر لینی چاہیے. مٹھے بولو کسی کو سوڑنا نہ لوے. دیندار بندے کی خدمت کرنے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ جذبہ ہو تو. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جب آپ گئے نا تو اگلے دیندار کو دیکھو. آہا، عثمان غنی سے بڑھ کے دیندار کون ہے اور عبداللہ بن مسعود سے بڑھ کے کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ بھئی آپ ایسے کریں، یہ پیسے لے جائیں غریبوں میں بانٹ دیں. میری بچیاں امیر نے. انہوں نے کہا میں نے بظاہر تو ایسی کوئی بات نہیں دیکھی، تو مجھے بھی سمجھائیں. آپ نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا جس کو سورۃ الواقعہ یاد ہو جائے نا وہ کبھی غریب نہیں رہتا. تو میں اپنی تیاں نو سورہ واقعہ زبانی یاد کرا چھڈی ہے. توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے فرنٹ سیٹاں والے؟ او
یہ ہے قرآن مجید کی برکت. قرآن مجید ویسے ہی بندے کو یقین کریں پورا توکل والا کر دیتا ہے. ہاں یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. اور میں اگلی بات بھی بتاؤں. یہ حضرات علماء کچھ اسٹیج کی زینت ہیں, اللہ ان کو خیر و برکت دے. جتنے صحیح العقائد, صحیح العمال, صحیح الافعال ہیں, ٹھیک ہے نا, آج کے دور میں یہ حدود و قیود ضروری ہیں, یہ یاد رکھ لیں. ہاں اگر صحیح العقائد, صحیح العمال, صحیح الافعال نہیں ہے تو معذرت, آئی ایم ویری سوری, سوری سر. مٹھے بولو کسی کو سننا نہ لگے. تو یقین کریں ان کی تنخواہ 10 سے 15,000, حد 20,000, اور 20,000 والا بھی صاحب کرامت امام ہے. آپ توجہ نہیں فرما رہے. اپنے ائمت کی تنخواہیں بڑھا دو, اب تو 35,000 کر دو یار, کر دو, خیر ہے, کچھ نہیں ہوندا, پلیوں تو نہیں نہ دینا. چلو خیر, کبھی آپ کو میری باتیں سمجھ آئیں گی. لیکن اس کے باوجود آپ اگر 60,000 تنخواہ لیتے ہیں نا, آپ اپنی تصویر بھی بنوا لیں اور ایک اپنے مولانا صاحب کی بنوا لیں, اور کسی تیسرے بندے سے پوچھیں انہاں دونوں دے وچوں کیدے چہرے تے اطمینان زیادہ ہے, کس کے چہرے پر اطمینان ہے, تو یقین کرو آکھے گا یار اے دے منہ تے اطمینان, سکون اور وجاہت اور وقار زیادہ ہے. بس 60,000 تے اودی, اے دی تے 8,000 ہے. کہندا اے اودی چوڑی دے وچ دنیا داراں دے ٹکڑے نے, اے دی جیب دے وچ محمد مصطفیٰ دے ٹکڑے نے. آر یو انڈرسٹینڈ؟ اس واسطے آپ یہ مت سمجھیں اوے مولوی پوت نو بنایا تو بھوکا مار جائے گا. میں کیا بھوکا نہیں ماردا, زیادہ کھا کے مار جائے وکری گل ہے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں نا, تمہیں خوش بھی تو کر لینا تھوڑا سا, سمجھ آ رہی ہے؟ تے بھوکا نہیں جے ماردا, میں گارنٹی دیندا جے. وہ بابا جی سے ایک سوال کیا تھا نا, وہ گونگلو جی آؤ کی وہ کسی کا نا جی, وہ صافی سی ایک, آپ کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ بابا جی نے کہا جی آ کھچ دی کچے, اینج جیب ہاتھ پایا تو کٹ کے لاکھ روپیہ رکھیا, فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. فرمایا اینج ہوتے سانوں کی پتہ کتوں آؤندے نے, جنہاں دا کام پہ کرنے اسائیں ٹکڑے پا چھڑ دینے. اینی گل جے.